بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کا مقصد مبلغ رسالت کی تائید اور دعوت الہی کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ صاحب معجزہ کا مقصد شریعت الہی کی تبلیغ، تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق اور اصلاح عام ہے، جبکہ طلسم و ساحر اسباب طبعی و نفسی اور شبدہ باز کی مشق کے تابع ہے، اور مقصد صرف کھیل و تماشا ہے۔ امیر علی خان لکھتے ہیں، ساحر، بازیگر اور شبدہ باز صرف کرتب و تماشے اور عجائبات دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بے گناہی، دلوں کی طہارت اور صفائی، شریعت الہی کی تبلیغ، قلوب کا تزکیہ اور سیاہ کاریوں کے قلعہ کما ہونے کے نہ تو وہ مدعی ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے کارناموں سے اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی معصوم زندگی، پاک اخلاق، مقدس اعمال کی منادی کرتے رہے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے۔ ان کی صدائے حق قوموں، جماعتوں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سونے پر چاندی نہیں، بلکہ دلوں پر اخلاق و اثار اور صدق و صفائی کی مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ساحر خاص اشیاء میں انقلاب تو پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ کافر کو مومن نہیں بنا سکتا، بدکار کو نیکوکار، بے باک کو متقی نہیں بنا سکتا، بخیل کو فیاض، سخت دل کو نرم دل اور جاہل کو عالم نہیں بنا سکتا۔ ساحر لوہے کو سونے کی صورت میں بدل سکتا ہے، مگر ایک زنگ آلود دل کو روشنی نہیں دے سکتا۔ پیغمبرانہ معجزات سے ایک انقلاب بپا ہو جاتا ہے، جبکہ جادوگر میں نہ اس کی ہمت ہوتی ہے اور نہ اس طرح سوچ سکتا ہے۔ اس کی سوچ اور جادو عارضی ہوتا ہے اور اس کا توڑ بھی ممکن ہے۔ علامہ ابن حزام کا کہنا ہے کہ معجزہ کے علاوہ طلسم، سحر و جادو یہ سب فریب نظر ہے۔ معجزے سے جو عظیم الشان عجائب وقوع پذیر ہوتے ہیں، مثلا سمندر کا خشک ہو جانا، چاند کا شک ہونا، یہ سب کچھ سحر و طلسم کے زور سے ممکن نہیں۔ حکمہ اسلام کا کہنا ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحب معجزہ اپنی قوت کا استعمال خیر کے لیے کرتا ہے، جبکہ جادوگر ذاتی شہرت اور پیسے کے حصول کے علاوہ شر پھیلانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ ایک پیغمبر اپنا معجزہ اور جادوگر اپنا کرتب دکھاتا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے دونوں برابر نظر آتے ہیں، لیکن جب حقیقت کا پردہ چاک ہوتا ہے تو ایک مجسمہ اخلاق، پاکیزگی کا فرشتہ، شریعت کا حامل، گناہ گاروں کا طبیب اور قلوب کا معالج ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب صرف شعبدہ باز، جادوگر اور مصنوعی نقال ہوتا ہے۔ ساحر کا مقصد محض لوگوں کو خوش کرنا اور کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر پیغمبرانہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں میں اپنی تائید پیدا کر کے اللہ کی اتباع چاہتا ہے۔ وہ عوام سے کسی قسم کا لالچ یا مداح سرائی کا طالب نہیں ہوتا۔ معجزہ صاحب معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش کرتا ہے اور ساحر اپنی ضرورت کے تحت۔ انبیاء کرام قوموں کے تاریک ترین زمانوں میں نور الہی کے مشعل ہاتھوں میں اٹھائے تنہا مجمع میں جاتے ہیں۔ لوگ اس نور کو بجھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہر کوشش کرتے ہیں، مگر شمع الہی بجھنے کی بجائے مزید روشنی بکھیرنے لگتی ہے۔ اس کا نورانی دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی روشنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ معجزہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تمام ویورز کی نیک شرعی حاجات جلد پوری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔